نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، انسان بسا اوقات غفلت میں، لاپرواہی میں کوئی ایسا جملہ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا نکال بیٹھتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس ایک غلط بول کی وجہ سے، ایک غلط جملے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بسا اوقات کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کون سا ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، یہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں نے تو چھوٹا سا گناہ کر دیا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نافرمانی کس ہستی کی ہے، کتنی بڑی ذات کا میں نے حکم توڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ذات ہے۔ حدیث پاک میں ہے یقول کل ملک مقرب ونبی مرسل نفسی نفسی، کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن فرشتے بھی اور انبیاء بھی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، کہ اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حالانکہ فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، تو جس ہستی کے سامنے فرشتے بھی اور انبیاء بھی ڈر رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، میں اور آپ کتنی دلیری سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا گناہ کیا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، گناہ کر کے اس پر جری ہو جانا، دلیر ہو جانا، یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہمیں خوشیاں کون عطا کرتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں خوشیاں عطا کرتی ہے۔ جب اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے تو شکر بھی اللہ کا ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ کی مزید عبادت کرے اور اللہ کی نافرمانیوں سے خود کو بچا کر رکھے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک گھر میں خوشی کا، شادی کا موقع عطا کرتے ہیں تو عام طور پر ہم لوگ پہلے سے زیادہ نافرمان بن جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات جو گناہ پہلے آج تک نہیں کیے تھے، اس خوشی کے موقع پر ان گناہوں کو بھی کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں، مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہے، ڈھول باجے اور موسیقی کے پروگرام ہو رہے ہیں، نمازیں ضائع کی جا رہی ہیں، اور کوئی روک ٹوک کرے، کوئی منع کرے، بتائے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، تو آگے سے طعنہ دیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جی مولویوں کا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ بھائی مولوی نے کب کہا کہ وہ فرشتہ ہے اور معصوم ہے؟ غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں۔ یہ تو الٹا سینہ زوری ہے کہ آپ کو گناہ سے منع کیا جائے اور آپ بجائے اپنی غلطی ماننے کے الٹا ڈٹ جائیں۔ یہ تو گناہوں پر جری ہونا ہے جو گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو شکر کا موقع ہے، اور ہم اور زیادہ ناشکری کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کئی دنوں تک گھروں سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں، لاکھوں کا پیسہ فضول اڑایا جا رہا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ میرا آپ کا ہمسایہ ایسا بھی ہو جس نے رات کو کھانا نہ کھایا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ اس کے پاس بچوں کے علاج کے پیسے بھی نہ ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں سردی گزارنے کے لیے کمبل نہ ہو اور ہم ناچنے گانے پر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں۔ یاد رکھیں، قیامت میں 4 سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے، زمین سے پاؤں چمٹ جائیں گے، چھوٹ نہیں سکتے جب تک جواب نہ دے دیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ پیسہ کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پر تھا؟ بتائیے ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کہ لاکھوں کا پیسہ صرف ناچنے گانے پر لگا دیا، شادی کی ہندوانہ بےہودہ رسومات پر لگا دیا؟ کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نہیں ہوا تھا؟ کیا ان کی رخصتی اور شادی نہیں ہوئی تھی؟ کون فاطمہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں، جنت کی بھی سرداری کی بشارت دی گئی تھی جن کو۔ بتائیے سیدہ فاطمہ کی شادی پر، رخصتی پر معاذ اللہ کتنے ناچنے والے یا ناچنے والیاں بلائی گئی تھیں؟ کتنے پروگرام کیے گئے تھے؟ کیا آج ہماری بچیاں یا ان کی شادیاں ان سے زیادہ مقام اور سٹیٹس رکھتی ہیں؟ اور گناہ کر کے پھر اوپر سے دلائل دینا کہ کچھ نہیں ہوتا، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ناک بھی تو بچانی ہے، مولویوں کی باتیں ہیں۔ اس طرح کے بیہودہ تعویلات کر کے ہم اپنے گناہ کو مزید سنگین بنا دیتے ہیں۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور جب نافرمانی ہو جائے تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، صرف یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس ہستی کی ہوئی ہے۔ جس ہستی کی نافرمانی ہوئی وہ بہت بڑی ہستی ہے، لہٰذا اس گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، اور پھر ہو گیا پھر توبہ کر لیں گے، اڑیں گے نہیں، ڈٹیں گے نہیں، گناہ پر تعویلات پیش نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس کو بھی کہا گیا سجدہ کرو آدم کو، سجدہ نہیں کیا، یہ گناہ تھا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ گناہ پر شرمندہ ہوتا اور خود کو مجرم سمجھتا، وہ گناہ پر ڈٹ گیا، اڑ گیا، اور اپنے گناہ کی تعویلات کرنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ تعویلات کرنے لگا۔ تو گناہ پر تعویلات کرنا اور ڈٹ جانا شیطان کا کام ہے، اور ہم شیطان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے ہیں، اور رحمان کے بندوں کا کام یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بشری تقاضے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ اس پر پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔